بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وعاشروهن بالمعروف، اور ان کے ساتھ انہاں دے نال تسی اچھے طریقے نال رہو، یعنی اپنی بیویاں نال۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تانوں انہاں دی کو عادت اچھی نہیں لگدی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ان قریب تسی انہاں دی کچھ چیزاں پسند نہیں کرتے، شاید اللہ پاک او دے اندر بہت ہی خیر رکھ دے وے۔ معزز سامعین حضرات، جس طرح تسی سماعت فرما چکے ہو، میرے بھائی حضرت مولانا قاری عبدالشکور برق صاحب حافظہ اللہ اناؤنس کر چکے نے کہ اج دا عنوان گھر کیوں ٹوٹدے نے۔ تفصیلاً اگر ساریاں چیزاں بیان کریے بڑا ٹائم درکار، میں چند پوائنٹ عرض کراں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے، گھر ٹوٹن نال رحمان ناراض ہوندا ہے، شیطان خوش ہوندا ہے۔ ایک جوڑے وچ لڑائی ہو رہی سی، میں ایک بڑی صالحہ معمر خاتون کا جملہ سن کے بڑا متاثر۔ اس گھر والی دی لڑکی دی بہن سی بڑی، انہیں دونوں اپنے بہن بھنوجے نو بٹھایا، جملہ یہ بولیا، زیادہ گلاں نہیں سنیاں، بس اے جملہ بولیا دونوں نو، میں سنیا تسی اج کل شیطان نو بڑا خوش کر رہے، بس اینا ہی جملہ، سمجھن والے بھی سمجھ گئے کہ جے غلطی میری بہن والوں ہے، لڑائی ہو رہی ہے، گھر ٹوٹن دے قریب پہنچے ہیں، تاں بھی شیطان خوش ہو رہے ہیں، جے بہنوئی اللہ ہے تاں بھی شیطان خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، شیطان اپنا تخت لگاندا پانی تے، شیطان اپنا تخت لگاندا پانی تے، او
صحیح مسلم دے مقدمے اندر بھی موجود ہے نا کہ ان قریب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی جابر قسم دے شیطان جکڑ کے سمندر سٹے قرب قیامت آن گے عربی پڑھ پڑھ کے سنان گے لوگ محسوس کرن گے قرآن پڑھ رہے لوگوں کو گمراہ کر یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی شیاطین دا ڈیرا سمندراں چ تو اے بھی حدیث واضح ہے نا شیطان نے اپنا تخت رکھیا لایا پانی تے چیلیاں نو بلایا شاگرداں نو ڈیوٹیاں لائیاں جاؤ لوگاں نو حق تو ہٹاؤ گمراہ کرو پھسلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً فرمایا جنیاں لوگاں نو شیطان بھیجدا ہے انہاں ساریاں تو او دے نزدیک عظمت والا ہووے قریبی ہووے جتنا او زیادہ لوگاں دے اندر فتنہ پھیلائے گا جتنا زیادہ فتنہ پھیلائے گا اتنا زیادہ ابلیس دے قریب ہووے گا شیطان دے قریب ہووے گا فرمایا جس ویلے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگا کے ادا کر کے آندے نے انہوں دستے نے میں فلانا کم کیتا میں چوری کروائی شراب پلائی فلاں کیتا فلاں کیتا کہندا ٹھیک ٹھیک ایک آیا او کہندا ہے دیکھو جی میں بھی یہ کم کرتے آیا کی کرتے آیا ہے کہندا ما ترکتو حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ میں میاں تے بیوی دے درمیان انہاں اختلاف آیا وا حتیٰ کہ ایک دوجے نو انہاں نے ایک دوجے نو چھڈن دے قریب آ گیا آپ یعنی اج دے عنوان دے مطابق کہہ لو گھر ٹوٹن دے بالکل قریب ہے یا ٹوٹ گیا یا ٹوٹن دے قریب ہے آخر کر شیطان فیدنی کے مینو شیطان انہوں اپنے قریب کرتا ہے انہوں کہندا تو بہت ہی اچھا کام کیتا ہے ہن حدیث پاک دے وچوں پتہ چل گیا کہ شیطان خوش ہوندا ہے گھراں نو توڑ کے رحمان گھراں نو ٹوٹن تے ناراض ہوندا ہے گھراں دے اندر جدوں بھی جھگڑا ہوے فتنہ اٹھے فوراً مرد نو عورت نو اپنے ذہن اندر چیز لیانی چاہیے کہ ساڈے ایس فعل نال اللہ ناراض ہو رہا ہے شیطان خوش ہو کیوں نہ ہوئے جے مرد والوں زیادتی ہے وہ ذرا لف جے عورت والوں زیادتی ہے وہ ذرا لف جے تے گھر نو ٹوٹن تو بچائے جدوں دوہاں دی کوشش ہوئے گی پھر اللہ راضی ہوئے گا جتھے اللہ راضی ہوئے اتھے رب دیاں رحمتاں اتردیاں ہن شیطان ایک شیطان ہووے جڑا ہما وقت انسان دے نال ہوندا ہے ایک شیطان ہووے جدے بارے نبی علیہ السلام نے خبر دی شیطان نال ہوندا ہے وہ بھی وسوسے پانے گھٹ نہیں کرتا لیکن میاں بیوی یعنی گھر نو توڑن واسطے او دے سپورٹر ہور بھی آندے اب ایک جڑی حدیث میں پڑھی چیلیاں نو بھیجدا ہے تے جڑا بندے دے نال شیطان ہے او تے پہلے ہی نال ہے اونے تے نہیں بھیجیا او تے پہلے ہی شیطان مزید چیلے بھیجدا ہے مزید کئی چونکہ اور میری فیلڈ ہے ساڈے کول کئی ایسے کیس آندے نے کئی طلاقاں دے فتوی لین آندے نے کئی روحانی مسلیاں چاہتے نے ایک نہیں اساں کئیاں چ ویکھیا دو شیطان جادو نہ مسلط ہو جان
یا آزاد آ جان، ایک عورت والا آ جاتا ہے، ایک آ جاتا ہے مرد والا، دونوں نو بھڑکاتا ہے، شکوک و شبہات کا بازار گرم کرتا ہے، بھڑکاندیاں نوبت کی آندی ہے، گھر ٹوٹ جاتا، طلاقاں ہو جاندیاں۔ یہ حل وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے دسیا ہے، صبح و شام دے اذکار دی پابندی کرو، ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھو، شام نو سوم تو پہلے تین کل آخری تین مرتبہ پڑھ کے ہتھاں تے تھوک کے جسم تے پھیرو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ بقرہ دی آخری آیتاں پڑھو، پھر جتھے جتھے نبی کریم علیہ السلام دے مقبولات نے، گھروں نکلن دی دعا، گھر داخل ہون دی دعا، واش روم جان تو پہلے دی دعا، جتھے جتھے بھی نے جدو پابندی کرو گے شیطان دا زور ٹوٹ جاتا، تے جدو اسی پابندی نہ کریں گے پھر قرآن پاک نے کیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، فرمایا جڑا بندہ ساڈے دین تو پیچھے ہٹ جاندا ہے اسی اوتے شیطان مسلط کر دینے ہاں، یعنی میں عرض کر دیتا طریقہ اختیار کرو، اذکار کی پابندی کرو تاکہ شیطان دا انہاں داؤ نہ لگے، گھر نہ ٹوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایوم امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأسر فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے جڑی بی بی بغیر کسی وجہ تو کوئی شرعی عذر نہیں، بغیر کسی وجہ تو اپنے شوہر کو طلاق کا مطالبہ کر دیے، فرمایا او دیتے جنتی خوشبو بھی حرام۔ توجہ کرنا، گھر چنگا بھلا وس رہا ہے، بچے نے گھر وس رہا ہے، لیکن شیطان دا دان لگ گیا، کچھ موبائل دیاں مہربانیاں، تیسرے چوتھے ضلع دے منڈے دا رابطہ ہو گیا ہے، جڑے ایہو جے کتے بلے ہوندے نے بڑے بڑے سبز باغ وکھاندے نے، کسے دی گڈی نال کھلو کے تصویر کل دیتی ہے میری فارچونری، کسے دی کوٹھی اندر بیٹھ کے تصویر کھچیا میری کوٹھی اندر۔ اللہ اکبر۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا عورت کمزور ایمان والی مرد دی بنسبت، وہ بچاریاں سبز باغ وچ آ جاندیاں نے، او دے جانچ پھسدیاں نے، کوئی شرعی عذر نہیں، وہ جڑا عشق دا بھوت سوار ہویا ہے، موبائل تے گلاں کردیاں محبتاں پہ گیاں، عشق لڑ گیا، ہن طلاق دا مطالبہ، کوئی شرعی عذر نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنت تے جانا تے درکنار ایسیاں بیبیاں نو جنت دی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ حضرات بات تے توجہ کریا جے، یعنی میں دسیا کہ اے بھی ایک سبب بندا ہے گھر ٹوٹن دا۔ ہن تیسرا سبب کر لگا گھر ٹوٹن دا کیڑا ہے کہ مرد تے عورت دی ذہنی آہنگی ہونی چاہیے، ذہنی شتک ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رشتہ کرن تو پہلا بیٹی نو بہن نو بچی نو پوچھو، اگر کماری ہے او دا خاموش رہنا او دی رضا ہوئے گا۔ حضرت نے فرمایا دھکا نہ کرو، بچیاں نو پوچھ لیا کرو، لیکن کئی برادریاں دے مارے رشتہ داریاں دے مارے بیٹا ٹھیک ہے تیرا دل نہیں کرتا تے رشتہ کران نو، لیکن میرا بھرا چھٹدا ہے، بہن چھٹ جاندی ہے، فلانا چھٹدا ہے، برادری چھٹدی ہے، میں مجبور ہاں تو من یا نہ من میں تیرا رشتہ کرنا ہے۔ ایسے ماں باپ مجرم دے گھر وسدا ہی نہیں، انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں۔
بچیاں نہ ہو کے بھی گھر جاننا جو ہن بھرا رہ گیا ہن بہن رہ گئی ہے جب پہلے تو ہی سمجھ جاندے نبی پاک دی حدیث تے عمل کرتے کئی بچیاں نہ دھکا کیتا جاندا ہے کئی بچیاں نہ دھکا کیتا جاندا ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی سے بخاری میں چاہتا ہے نبی کریم علیہ السلام دے کول آئی آ کے کہندی ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حضرت ثابت بن قیس ایسا بندہ ہے ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین حضرت جی میں ثابت بن قیس دے اوتے کوئی تنقید نہیں کردی کہ دین دا اچھا نہیں اخلاق دا اچھا نہیں بالکل میں ایسی غلط الزام نہیں لاندی او دین والا بھی بڑا پکا بندہ ہے اخلاق تے عادتاں بھی بہت اچھیاں نے لیکن سونے محبوب پیغمبر دی لاکنی اکرہ الکفر فی الاسلام میں اسلام قبول کرن تو بعد میں کفر نو ناپسند کرنی یعنی میں خامدی نافرمانی کراں گی خامدی نافرمانی چھوٹا کفر اصغر خامدی نافرمانی کفر اصغر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ لفظ کفر دے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واسطے میں چاہنی میں کفر نہیں کرنا چاہتی اسلام دے اندر میرا دل نہیں کرتا اے دے کر بسن یعنی انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی نفرت آ گئی دل نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر جڑا تینوں نے باغ دیتا ہے حق مہر دے اندر یا تو واپس کر دے گی حضرت جی میں بالکل واپس کر دو تیار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت جی آقا فرمایا باغ واپس لے لے ایک طلاق دے دے ایک طلاق جدو بیوی نو چھڑنا ہوئے تو تینے ضروری نہیں تاڑی مہربانی ایک نال بھی اور چھڑی جا سکتا اور تاوی کو گنجائش رکھ دو زندگی اندر شاید کو موقع سنا دا رہ جائے انہیں ڈالٹے کہ ہودا زور چڑھ گا کہتا نہیں میں تینے مکان کے ساتھ لینا ایک نال غصہ ٹھنڈا کر لے انہی بڑی تیری مہربانی مک گیا کام ضروری نہیں کہ مکان واسطے تینے ہی طلاقاں دے اللہ اکبر آخر کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دیتی ہے گھر ٹوٹ گیا ہے یعنی دسنا کی کہنا کہ نبی پاک کی تعلیمات تے عمل کریا جے بچی بچے نو پوچھو اگر مطمئن ہے تے پھر رشتہ کرنے جے مطمئن ہے کہ دھکا نہ کریا جے اگر نہ گھر چلتے ٹوٹ جان گے آئیے ہن میں چوتھی بات پوری توجہ نہ سنیا جے بڑی اہم بات آنا یہ خاص توجہ دیا جے کئیاں نو کوئی شبہ پینے نے میں شبہ نال ہی دور کراں اجڑی میں گل کر لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ایک بندہ ہے کان یتزوج النساء ثم یطلقهن وہ بندہ شادی کردا طلاق دیندا پھر نکاح کردا طلاق دیندا پھر نکاح کردا طلاق دیندا ہے کئی انہیں بیویاں چھڈ دتیاں لوکاں دے اندر مشہور ہو گیا اے بندہ شادیاں کردا طلاقاں دیندا شادیاں کردا طلاقاں دیندا لوکاں نے اوتے تنقید کرنی شروع کر دتی ہے بڑی سخت تنقید لوکاں کیتی وقالو فیہ قولا شدیدا بڑی شدید تنقید لوکاں نے کی
کی جدوں اونوں خبر پہنچدی ہے تے جلدی نال اپنی بیوی دا ہاتھ پکڑدا ہے نبی حضرت عمر بن خطاب دے کول لے جاندا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کول لے گیا تے جا کے کہندا ہے اے بی بی میں تینوں اللہ پاک دی قسم اٹھا تینوں میں اللہ دی قسم دینا وا دس تو کدی میری نافرمانی کیتی ہے کہندی ہے میں کدوں کہ تساں قسم دتی ہے میں تہاڈی نافرمانی نہیں کیتی پھر انہوں ہاتھ بڑھ کے گھر لے گیا پھر چپ کے نہ جا کے کہندا تو میرے نال محبت کرنی میں تینوں قسم دے کے پوچھنا دلوں دسی تینوں قسم ہی اللہ دی میرا محبت کرنی ہے نا کہندی ہن تو قسم دتی ہے میں گل سچی کر رہی ہوں میں تیرے نال محبت کوئی نہیں کردا حضرت عمر کو لے آ ویکھو جی لوکی مینوں بدنام کردے نے تو شادیاں کرنا طلاقاں دے نے آ لو آ تہاڈے سامنے وجہ آ گئی آ میری بیوی ہے میں انہوں قسم دے کے پوچھا کہندی ہے میں تیرے نال محبت ہی نہیں کردا دسو میں طلاق نہ دیا تے کی کراں یعنی اے میں وضاحت کر رہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بی بی نو پوچھیا بی بی کی گل کہندی ہے حضرت جی جدوں انہیں مینوں قسم دے کے پوچھیا پھر میں جھوٹ کیویں بول سکتی سا حضرت جی میں کیویں جھوٹ بول دی حضرت عمر فرماندے نے جدوں حضرت عمر نے پوچھیا کہ کیوں یہ گل کہی کہ میں تیرے نال محبت نہیں کرتی حضرت جی پھر میں کیویں جھوٹ بول دی حضرت نہ سوال نے کیتا حضرت جی آفا اکذبو کیا میں جھوٹ بول دی حضرت عمر کہتے ہیں نعم ہاں تو جھوٹ بول دیں آ لفظ جڑا بولیا ذرا دھیان نہ سنیا جے کئی ایسے ہون گے جنہ تک اے میرا درس پہنچنا ہے انہاں کہنا دیکھیا جے خلیفہ ثانی لوکاں نوں جھوٹ دی تلقین کردا سی انہاں نوں موقع مل جائے تے کئیاں اپنیاں نے کہنے دیکھیا جے مولوی آیا سی انہیں حضرت عمر تے الزام لاتا انہیں کہا حضرت عمر نے کہا جو اب گل پوری سن لیا جے بھائی میں او گل تم دسن لگا جیڑی گل نال گھر ٹوٹدا ہوے اوتھے بیبیو جھوٹ بھی بول لو او بیبیو تسی بھی جھوٹ بول لو جائز ہے پھر گل سن لو اور جڑیاں گلاں نال گھر ٹوٹن اوتھے جھوٹ بول لیا کرو جائز ہے تاکہ گھر بچ جائے شریعت دی اجازت دیندی ہے سنو ذرا او بی بی کہندی ہے افا اکذب یا امیر المؤمنین حضرت جی کیا میں جھوٹ بول دی فرمایا نعم ہاں تو جھوٹ بول لیندی پھر حضرت عمر فرماندے نے فل تکذب احداکن ولا تجمل فلیس کل البیوت تبنا علی الحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تواڈے جو بیویو جڑی بی بی نو ایسی نوبت آ جاوے او جھوٹ بھی بول لوے کیوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے فلیس کل البیوت تبنا علی الحب سارے گھر محبت نہیں وس رہے جننے جوڑے نے با جوڑے او ہوندے نے میاں بیوی دی بڑی محبت ہے کوئی شک لیکن کئی او جوڑے نے جنہ دی محبت نہیں دل ایک دوجے نوں چاہندے نہیں لیکن ولکن معاشرۃ علی الاخصاب والاسلام محبت دی آپس دی اندر نہیں لیکن اصول دی دنیا دے اندر چلتے نے بیوی خامد دے حق ادا کرتی ہے خامد بیوی دے حق ادا کرتا ہے اسی طرح جدوں اصول دے نال چلتے نے گھر بستا رہتا ہے حضرت عمر فرماتے نے چلو جے تیرے دل اندر محبت نہیں سی کم کم اے نہ کہنیو کہ میرے دل اندر محبت نہیں ہے بلکہ دل رکھن واسطے گھر بسان واسطے کہہ دے دیو ہاں مینوں تیرے نال محبت
دے کیوں تاکہ گھر نہ ٹوٹدا گھر بسدا رہندا ہن کو بندہ حضرت عمر تے الزام نہ لائے حضرت عمر شریعت دے پابند نے حضرت عمر اپنے کولوں گل نہیں کرن والے حضرت عمر نے کیویں اے گل کہی حضرت کلثوم بنت عقبہ بیان کر دیا نے لم اسمع یرخص فی شیء مما یقول الناس کذب الا فی ثلاث فرمایا میں نبی پاک کو نہیں سنیا نبی پاک نے جھوٹ بولن دی کسے نو رخصت دی ہوئے سوائے تین جگہ دے الحرب جنگ دے اندر جھوٹ بول لو او منڈیو قائم ہو جو لڑو لڑو ویکھو ساری فوج آ گئی مگرو او ویکھو 4 لاکھ دی فوج آ گئی او اترو ویکھو 6 لاکھ دی آ گئی آیا ایک بندہ بھی نہیں تے مسلمان نو جہاں جھوٹ بولن دیا اگلیاں تے روک پہ گیا اور نہ چوئے نہ دی فوج پچھو آ گئی جائز ہے الحرب خدا جنگ ایک دھوکہ ہے کفر اسلام دی جنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ دے اندر جھوٹ بولنا جائز قرار دیتا ہے والاصلاح بین الناس لوگاں دے درمیان صلح کران دے ویلے بھی اگر جھوٹ بولنا پوے تے جائز ہے یار تو بندہ میرے خلاف بولدا ہے میں تے اودے کول بیٹھ کے ویکھ تیریاں تعریفاں بڑیاں کردا ہے اونے ایک بھی نہیں کیتی بھائی توجہ میرے ول توجہ توجہ انہیں ایک نہیں کی تھی وہ خلاف بولن دیا اے اٹھ جا کے کی کہندا یار تو کہنا میرے خلاف بولدا میں تے اودے کول بیٹھا تیری تعریفاں بڑیاں کر اچھا وہ بڑے بے ایمانی پھر مینوں نے جان کے خبر دیتی ہے میں تے کہنا ہولے میرے خلاف بولدا ہن بولیا کی اونے جھوٹ لیکن اے تے جھوٹ نہ بن کی گیا دو لڑیاں دی صلح ہو گئی اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے اجازت دے دیتی ہے تیسرے نمبر تے نبی پاک فرماتے نے وحدیث الرجل مرأتہ وحدیث المرأة زوجہا فرمایا مرد دا اپنی بیوی دے گھر اپنا گھر وسان واسطے مرد نے کوئی جھوٹی گل بیوی نال کیتی ہے یا بیوی نے مرد نال کیتی ہے جائے دے یہ دا مطلب ہے کہ گھر وسان واسطے میاں بیوی دا ایک دوجے نال کسے موقع تے جھوٹ بولنا جائے دے یہ دا مطلب ہے نہیں کہ ہر ویلے ہی جھوٹ بولدا رہے ادار ہی مکا دیو جے پری پئی میرے کو پیسے کوئی نہیں ایک گھر ٹوٹن دا جھوٹ ہے وسن دا نہیں اور جتھے گھر ویکھو تنازع پیندا ہوے اوتھے جھوٹ بولنا پوے تے جائے تے گھر بچا لو کیونکہ گھر ٹوٹن نہ شیطان راضی ہوئے گا اللہ اکبر عرض کر دیتا ہے حضرت عمر نے اس حدیث کی روشنی اندر کیا سی کہ ایتھے سچ نہیں بلکہ جھوٹ بول پو تاکہ تہاڈا گھر بس پوے 30 گل آن لگی ہے پنجویں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بیان سنیا جے جدوں انہاں دی شادی ہوئی ام درداء دے نال تے اپنی بیوی نو کہندے نے اے سارا ائی تیری غضب تو فارزینی جدو تو دیکھے میں غصے وچ میں راضی کر نہیں کری او نا میں بھی غصہ چڑھیا تینوں بھی غصہ چڑھے ربانی صاحب میاں بھی گرم تے میاں دیاں گولیاں بھی گرم انج نہ کری جدو مینوں غصہ چڑھیا ہوئے تے مینوں ہس ہس کے راضی کر نہیں کری اللہ اکبر تے کیا ایک کام صرف بیوی نہیں کرنا اور نہیں مرد بھی یہ نہیں کرے کیوں فرماندے نے وَإِذَا رَأَيْتُكَ وَإِذَا رَأَيْتُكَ غَصْبًا رَزَّيْتُكَ میں جدو دیکھاں گا تو ناراض ہے میں تینوں راضی کر لیا کراں گا
جدو میں ناراض ہوا تو مینوں راضی کر لے، جدو تو ناراض ہوئے گی میں تینوں راضی کر لواں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی نو کیسی شروع پہلے دن وصیت کر دیتی ہے، پہلے دن نصیحت کیتی ہے، بڑا سونا گھر انہاں دا چلیا ہے۔ حضرات اس طرح اے بھی ایک طریقہ دسیا ہے گھر ٹوٹن تو بچانا۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری گل کہی ہے، کہندے نے خذل عفو منی تسدیبی مبدتی ولا تمتقی فی شورتی حین اغضب۔ اے میری بیگم میریاں کمزوریاں نو نوٹ نہ کری بلکہ در گزر کر۔ اے نہیں کہ میری کمزوری ایک نو پھڑ کے اپنے پیکیاں تے میرے سہریاں تے جا کے او دا ٹنڈورا پھیرے نہیں۔ خذل عفو، خذل عفو، میریاں کمزوریاں کو در گزر کری تے نتیجہ کی نکلے گا؟ ہمیشہ محبت رہے گی، پیار رہے گا، مودتی تیرا میرا پیار تیرے نہ رہے گا۔ جدو تو میریاں کمزوریاں نو چھج وچ پا کے چھٹے گی نہیں نا، میریاں کمزوریاں ویکھ کے بھی پردے پائے گی تے میرا پیار تیرے نال بدے گا۔ آئی بیوی اینو میری فلانی کمزوری دا پتہ بھی لگ گیا ہے، انہیں اپنی ماں تک نہ نہیں لیا، پیو تک نہیں دسیا، بھراواں نو نہیں دسیا، ہن تے ماشاءاللہ پہلے تیری شرط لائی جاندی ہے ساڈی کڑی نے موبائل رکھنا جے، وہ جاندی ہے بوئے پڑھتی فون کرنے شروع کر دیندی ہے، اماں انہاں نے مینوں روٹی لیٹ دتی ہے، اماں انہاں نے میرا نقاب چکن دا بھی کوئی لاگ نہیں دیتا۔ چل اوتھے شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تے دوسری گل کی ہے؟ دوسری گل والا تمتقی فی شعورتی حین اغضب ولا تمتقی ولا تمتقی نطق بولنا، جدو میں غصے وچ ہوواں تے بڑبڑ نہ کری، جدو میں غصے وچ ہوواں نا کوئی تلخ گل بھی نہ کری تے بحث بھی نہ کری تے بڑبڑ بھی نہ کری۔ تانوں پتہ نا کئیاں بیبییاں دی عادت ہوندی خامد غصے وچ ادھر منہ کر کے بڑبڑ بڑبڑ کری جان گی، او تو آ کے کٹ کڈدا ہے تو کوئی گل میرے خلاف کرن نہیں، معاملہ کی ہوندا ہے؟ گھر بگڑ گھر ٹوٹنا شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا تن کو رینی نہ کرا کہ دف مسرا مسرت فإنك لا تدرين كيف المغيب مغيب فإنك لا تدري كيف المغيب۔ مینوں بار بار تانے نہ دئی، جے کوئی کمزوری ہو جائے نا مینوں بار بار او دے تانے نہ دئی، جویں دف نو مسلسل تو سٹاں پیندیاں، جو دف آئی ہے نا پھڑا پھڑا چھوٹی ماری ہو دے ماری ہو دے، مینوں دف نہ کتے بنا لئی میں تو مطلب مینوں جاندی پھرے میرے تے مسلسل تانیاں دیاں چوٹاں نہ لائی، کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِينِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِينِ كَيْفَ الْمُغَيَّبُ۔ تو نہیں جاندی کہ غصے ویلے انسان دے اندر کی چھپیا ہو۔ لو آ گل تے غور کریا جائے، تو نہیں جاندی کہ غصے دے اندر انسان دے اندر کی چھپیا ہے، انسان نے نہیں پتا ہوتا کی چھپیا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں لفظ کی بولنا، غصے اندر ایسے منہ جو لفظ نکل دینے
جہے نوں پتہ ہی نہیں لگتا میں کی کری جب طلاق کی طلاق کی طلاق کی طلاق غصہ ہے نا گھر ٹوٹ گیا نا جدو خامد غصے وچ آ جائے بیبیے دھیے بہنے بیٹیے چپ ہو جیا کر انہوں ٹھنڈیا کریا کر وہ دے کے ہسنا شروع کر دیا کر پیار نال وہ دے ہاتھ پھڑ لے اپنے ہاتھ جوڑ لے انہوں راضی کر ٹھنڈیا کر تینوں نہیں پتا غصے نال انسان دے اندر کی چھپیا ہو اللہ اکبر ولا تکسری شکوا ولا تکسری شکوا فتذهب بالقوا ويأبى قلبي والقلوب تقلب تے زیادہ شکوے شکایتاں نہ کریا کر خامد باہروں تھکا ٹوٹا ہے نہ پانی نہ کھانا تیرے بھرا نے اجاں گل کہی آ اج تیری بہن نے آ گل کہی آ اج تیری اماں نے میرے نال شروع کیتا ہی جے سون لگا تاں شکوے کدی او دے شکوے کدی رشتہ داراں دے شکوے زیادہ شکوے نہ کریا کر شکوے تعلق نو توڑ دیندے نے تے میرا دل تیرے تو اکتا جے گا تے ویسے بھی دل جڑا نا بدلن والی چیز دے جدو بہتے شکوے کریں گی پھر میرا دل بدل جائے گا پھر دفعہ کرو بدل ہی لو کرنا توڑ گئی فَإِنِّي رَأَيْتُ الْحُبَّ فِي الْقَلْبِ وَالْأَذَىٰ إِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَلْبِسِ الْحُبُّ يَذْهَبُ میں ویکھیا ہے جدوں دل دی اندر محبت تے تکلیف جمع ہو جانا تے پھر محبت زیادہ دیر باقی نہیں رہی جے میرے دل میں محبت ہے نا تو اپنی کدے کڑا نہ لیا کہاں حرکتاں کر یعنی میں عرض کر دیتا ہے فاترہ توجہ فرما دے جایا جے کہ کس طرح کا ٹوڑ دے نے اینا چیزاں دا خیال رکھا جائے اینا دا ٹوڑ جاندے نے ایک اور بھی تانوں پوائنٹ بیان کر دیاں ادھر بھی گھر ٹوڑ دے نے کہ دے نال جدوں میاں بیوی دے اندر تیسرا بندہ مداخلت کرے میاں بیوی دے معاملات اندر تیسرا بندہ مداخلت سن نبی داؤد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے او بندہ ساڈے وچوں نہیں ساڈے طریقے تو نہیں ساڈے طریقے تے نہیں جیڑا کسے دی بیوی نو او دے شوہر دے خلاف بھڑکاندا ہے یا کسے دے غلام نو او دے مالک دے خلاف بھڑکاندا ہے حضرات ان میاں بیوی دی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا تو میں تکرار ہو گیا اور تیسرا بے ایمان آیا انہیں جناب فون تے گلاں کیتیاں کی ہویا خیر اسی گھر بڑیاں آوازاں ہون رہیاں سن تیسرا آیا یا تیسری آئی ضروری تیسرا ہی نہیں بلکہ تیسری بہت ہی آئی بیبیاں بہتا چسکا تیسری آئی تیسرا آیا یہ گالے تیرنا سیاں گلاں پیا کردا سی کی ہویا کیوں نماز آ رہیاں سن اینی گل تو جھگڑا ہو گیا انہوں نے کی کرنا ہے حالانکہ پتہ چل رہا ہے اندر بیوی دی زیادتی ہے لیکن بیوی دا عورت نہ چکے مخاطب ہے اس واسطے عورت دا کو نقش نہیں کر رہا ہن بلدی دے تیل کا پاندا ہے تیرا بندہ تے ہے ہی اس طرح دا ہے ہی اس طرح دا ہے ہن بیوی دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دتیاں بندے دی بد تعریفی کرنی شروع کر دی عورت کمزور ایمان والی نبی پاک نے کہا میں نہیں کہتا حضور نے کہا عورت کمزور ایمان والی تعریف نو بڑی پسند کرتا مرد بھی پسند کرتے نے لیکن عورت مرداں دی بنسبت اپنی تعریف زیادہ پسند کرتا
ہوں جدوں نے وہ تعریفاں کرنی شروع کیتیاں مرد کی بد تعریفی ہوں اس عورت دا رجحان اس مرد نہ ہونا شروع ہو گیا ہولی ہولی نتیجہ کی نکلے آگے گھر ٹوٹنا شروع ہو گیا گھر ٹوٹ گیا ہے حضرات اس چیز تو بھی بچنا ہے میں اپنی بیٹی بہن نو کہاں گا تیسری تیرے درمیان آوے تیسرا تیرے درمیان آوے نی بہنا کسی علمادہ بڑیاں آ رہی سن تیرا حق بنتا ہے کوئی گل نہیں کر دی گل اسی آپ ہی نبیڑ لانگے تینوں چادر بنن دی ضرورت نہیں منہ بن دا اگوں نو جھڑک نہ ہو تے جب موقع دے گی تو اللہ دی مجرم شیطان نو تو راضی کر رہی کر تیرا تباہ ہوئے گا تیرے ماپیاں دی عزت گئی تیرے بھراواں دی عزت گئی جرم کدی چھپے نہیں سامنے آ جائے گا عشق پیچھے نے گھر اجاڑیا حضرات اس واسطے عرض کر رہے ہاں بات ذرا توجہ فرما دے رہا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ثابت ہویا تیسرا آیا ہے جدوں تیسرا مداخلت کرتا ہے گھر اجڑ جاتا ہے تیسرے نو موقع نہیں دینا ایک اور پوائنٹ عرض کر لگا وا گھر تک نہ اجڑ دینے حضرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گلیاں دے اندر گشت کر دے ایک گھر آواز پی آندی ہے کہ بیوی دا شوہر جڑا گیا سی کتے دور محاذاں تے جہاد تے گیا سی تے کئی مہینے گزر گئے نے ہن بیوی اپنے خاوند دی جدائی دے اندر نالے روندی ہے نالے شعر بھی پڑھدی ہے دن چڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں ساڈی ساریاں دی روحانی اماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ بلائے نے آگے کہندے نے بیٹا کم تصبر المرأۃ عن الزوج اے بیٹا دسنا کہ مرد بیوی جڑی ہے اپنے خامد تو بغیر کتنی دیر برداشت کر سکتی ہے فقالت ستۃ اشہر او اربعۃ اشہر ابا جی بیوی جڑی ہے خامد تو بغیر 6 مہینے یا 4 مہینے پھر صبر دا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے بس اتنی بر جدائی برداشت کر سکتی ہے اس تو زیادہ نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیتا لا احبس احدا من الجیوش اکثر من ذالک مصنف عبداللہ کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آج تو ماں سن لو جنے لشکر گئے نے محاذاں دے کوئی لشکر 4 مہینیاں تو زیادہ نہ ٹھہرے 4 مہینیاں تو بعد ہر مجاہد اپنے گھر جاوے گھر جا کے بیوی بچیاں نو مل کے آوے چھٹی گزار کے آوے اس حدیث کو اس موقوف روایت کو سامنے رکھ کے میں عرض کراں گا جڑے میرے بھرا شادی کردے نے جوان بیوی نو کر چھڈیا سعودیہ تو چلے گئے فلاں سال شہر چلے گئے 4 سال واسطے چلے گئے اور سال وہ تساں اللہ دے ہاں پیش نہیں ہونا کیوں کہ وہ زندہ ترگور پہ کرتے ہو جذبات کو مجروح کر رہے ہو بہت سارے ایسے گھر نے جنہاں دی رپورٹاں لوکاں نوں مل رہیاں نے سوشل میڈیا تے آ رہیاں نے ایسیاں بیبییاں دا صبر دا پیمانہ لبریز ہویا برائی دی راہ تے ٹر پئی سبب کون بنیا اے نکھٹو بندہ جنہوں اپنے ملک اندر مزدوری چنگی نہیں باہر نہ سکیا جانا ہی تو باہر ہی کمان جانا ہے جا لیکن قرآن دے اصول تے عمل کر فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کنہ دی گل ہے جڑی گھر بسن رہی ہے بی بی اودا تے حق بہت زیادہ ہے اللہ پاک فرماندے نے جنوں تو طلاق رجعی دتی ہے اونوں بھی اوتھے رکھ جتھے آپ رہنا ہے جنہوں تو رجی طلاق دیتی انہوں اتھے رکھ جتھے آپ رہ رہے اور جب طلاق والی دے بارے شریعت کہہ رہی ہے اتھے رکھ اپنے نال جتھے رہنا ہے تے جڑی بیوی طلاق والی نہیں بستی ہے او دا حق دے دے تو ہی زیادہ ہے
جانا ہی دبئی، جانا ہی سعودیہ، جانا ہی بیرون ملک، جا مہینہ 2 3 4 اتنے کام کر، ویزا لوا، بیوی نو کول لے جا، جے نہیں 4 مہینے بعد چھٹی آ کر۔ مولوی صاحب ٹکٹ بڑی مہنگی ہے، مہنگی سستی دا مینوں نہیں پتا، تینوں کنے کیا ہے؟ انہاں سیاپیاں چ پیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا انسان دے مقدرہ لکھیا رزق ہے انج انسان نو ملدا ہے جویں موت بندے نو ملدا ہے۔ جڑے پاکستان چ رہ کمارے نو کھاندے نہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوکاں نو پے گئی بہتات دی، بہتی دنیا ملے، بہتی کٹھی کرا، بہتی کر دے قبراں ڈھونڈ، تو آخر تباہ کر لی، بہتی کٹھی کر دے۔ اللہ اکبر، ایک بھی سبب پہ کرانو توڑ، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے مہینے 6 تاریخ نو جڑا درس ہوئے گا حضرت قاری صاحب اناؤنس کرنگے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی۔ رب العالمین میں نو تو سارے اپنے گھراں سنبھالن، جے بیبیاں نو مباس کرنے اے ہو بات بیبیاں نو ہی ہے، مت سمجھے ساریاں گلاں بیبیاں پوریاں کردیاں۔ قرآن پاک نے کیا جویں تواڈے حق نے انہاں تے، انہاں دے وی تواڈے تے حق نے۔ اگلے جمعے اگلے درس وچ انشاءاللہ بھی عرض کراں گا، تو اس واسطے میں عرض کراں گا اپنے گھراں نو وسان دی کوشش کرو۔ اجاڑن نال شیطان راضی ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے، وسان نال رحمان راضی ہوتا ہے، شیطان ناراض ہوتا ہے۔ شیطان میرا تواڈا کھلا دشمن ہے، اونوں ناراض کرو، اونوں ناراض کرو، اونوں ناراض کرو، اللہ نو راضی کرو، اللہ میرا تواڈا حامی ناصر ہوئے، اللہ کرم آباد فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔